الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر وعلیکم 4 پر انشاءاللہ ہمارا کنکلوژن رہے گا آج۔ آیت نمبر 3 ہم نے پڑھ لی تھی۔ آیت نمبر 3 میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ زمین ہے اور جو آسمان ہے یعنی پوری کائنات ایک حکمت کے ساتھ بنائی ہے۔ بالحق کا ورڈ یوز وہاں ہوا تھا۔ بالحق کا معنی ہم نے دیکھا تھا کہ اگر بالحق کا جو ورڈ ہے عربک میں اگر وہ کسی کام کے لیے بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے ایسا کام جو حکمت بھرا ہے اور بامقصد کام ہے۔ تو یعنی زمین اور آسمان کا اللہ تعالیٰ کا بنانا بڑے حکمت کے ساتھ اور ایک مقصد کے تحت اس کو بنایا گیا ہے، نہ کہ کوئی کلینڈرا یا کوئی مطلب کوئی ہوتا ہے نا بچہ وہ کچھ دل بہلانے کے لیے کوئی چیز بناتا ہے، چھوٹا مٹی کا گھر بناتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بامقصد بنایا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی۔ تو یہاں صرف صورت سے انسان کی صرف صورت ہی مراد نہیں تھی، بلکہ انسان کی پوری جسمانی جو بناوٹ ہے وہ مراد تھی کہ اس نے انسان کو سب سے اعلیٰ مخلوق بنایا، اس کو وہ صلاحیتیں دی، وہ اس میں طاقتیں رکھی، اس کو صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی قوت اس کے اندر رکھی، اس کے اندر اچھائی اور برائی رکھی، اور اس کو اعلیٰ ذہن دیا۔ یعنی اتنا اچھا اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بنایا، سب سے بہترین مخلوق انسان کو بنایا۔ پھر اس کے بعد آیت میں تھا کہ آخرکار تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے، یعنی اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ اوپر کی دو چیزیں ایک منطقی ریلیشن رکھتی ہیں تیسری چیز سے۔ پہلی چیز یہ کہ کائنات مقصد کے تحت بنائی تھی، دوسری چیز یہ اس کائنات میں جو سب سے اعلیٰ جو مخلوق ہے اس کو اتنی ساری صلاحیت دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جب کوئی کام بنا مقصد کے نہیں کرتا تو اس مخلوق کا بھی اس کائنات میں بنایا جانا پایا جانا ایک مقصد کے تحت ہے۔ پھر اس کے بعد وہ مقصد کی طرف نشاندہی کر دی کہ اس نے جو تمہارے اندر صلاحیت رکھی ہے آخرکار تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو یہاں پلٹنا صرف ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس حاضری دینی ہے آگے، نہیں، بلکہ جواب دہی کے لیے پلٹنا ہے کہ تم نے اس کائنات میں بامقصد کائنات میں تم نے کیا وہ اپنے مقصد کو پہچان کر وہ کام کیا یا نہیں کیا، اس چیز کی جواب دہی اللہ تعالیٰ کو وہ کرنی ہے۔ پھر آیت نمبر 4 آتی ہے ہماری، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ یہ آیت ہے۔ آیت کے جو الفاظ ہیں اس سے ہی آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا کہ آیت کیا کہنا چاہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں ہر ایک چیز کا اس کو علم ہے۔ کوئی چیز کائنات میں ایسی نہیں ہے کہ جو اس کے علم سے باہر ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک مخلوق کو، چاہے وہ چیٹی ہو یا چیٹی سے بھی چھوٹی کوئی جمس ہو اس کو، اور کوئی بڑی سے بڑی مخلوق چاہے انسان ہو، ہاتھی ہو یا اور بھی بیل مچھلی ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ اور یہاں تک کہ صرف علم میں ہی نہیں ہے بلکہ ساری مخلوق کی جتنی بھی کروڑوں اربوں مخلوق دنیا میں پائی جا رہی ہیں ان سب کے دلوں کے حال تک کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اتنی جو ٹائنیز مطلب ڈیٹیل تک اس کو علم ہے اس چیز کا، کائنات کی ایک ذرے ذرے کا اس کو وہ علم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف انسان کے ان کاموں کو جانتا ہے کہ جو لوگوں کی جانکاری میں آ جاتے ہیں، یا کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ انسان کچھ کام کر دیتے ہیں تو کام کرنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ اس نے یہ کام کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان سب کاموں کو بھی جانتا ہے جو انسانوں سے چھپے رہ جاتے ہیں، یعنی جو کسی کے علم میں نہیں آتے۔ میں کیا گناہ کر رہا ہوں کیا آپ کو پتا ہے؟ میں مطلب کہ میں گناہ نہیں کرتا ہوں، میں انسان ہوں، گناہ گار ہوں، کیا مجھ سے گناہ نہیں ہوتے ہوں گے؟ آپ کے علم میں نہیں ہوں گے وہ گناہ جو میں کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ سب گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا اسے علم ہے، ہر ایک چیز کا اسے علم ہے۔ ایک میں آپ کو اگر واقعہ بتاؤں تو وہ کہ واقعہ یہ ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک انسان آیا، اس نے کہا کہ میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے گناہ کرنے کی پرمیشن دے دیجیے۔ تو ان بزرگوں نے ایسے نہیں کہا اس سے کہ ٹھیک ہے جا ایسے کر لے گناہ ایسے کر لے، انہوں نے بڑی حکمت بھرا ان کو جواب دیا ہے کہ اگر گناہ کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے منع نہیں کیا کہ ٹھیک ہے گناہ کرو، لیکن انہوں نے ایک کنڈیشن لگا دی، گناہ اس جگہ جا کر کرنا جہاں اللہ تعالیٰ تمہیں نہ دیکھ رہا ہو۔ تو جب ان بزرگوں نے اس سے کہا کہ گناہ ایسی جگہ مجھے کرنا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے مجھے، تو انہوں نے کہا کہ ایسی تو پوری کائنات میں کوئی جگہ موجود نہیں ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہو۔ تو پھر انہوں نے کہا تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے نگاہوں کے سامنے گناہ کر لو گے؟ تو پھر اس شخص کو ریئلائز ہوا کہ ہاں یار یہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو ان بزرگوں نے اس کو سوچنے پہ مجبور کیا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے ہر کہیں دیکھ رہا ہے، میں گناہ کرنے کی پرمیشن میں کی مانگ کیسے سکتا ہوں؟ انہوں نے پرمیشن دے دی کہ ٹھیک ہے گناہ کر لیجئے، لیکن اس جگہ جا کر کریے جہاں اللہ تعالیٰ
آپ کو نہیں دیکھ رہا ہو، تو اسے لگا کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تو میں گناہ کیوں کروں، تو اس شخص نے وہ گناہ چھوڑ دیے تھے۔ تو یہی چیز ہے جو ایک شعر میں علامہ اقبال نے بھی اسی چیز کو وہ کور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، وہ یہ ہے کہ مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے، اگر ہو جائے یقین کہ وہ خدا دیکھ رہا ہے، یعنی اس جہان سے، پورے جہان سے، پوری کائنات سے گناہوں کا تصور ہی ختم ہو جائے، صرف اتنا یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا بنانے والا ہمیں دیکھ رہا ہے، تو مٹ جائے گا گناہوں کا تصور ہی جہاں سے، اگر ہو جائے یقین کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اگر ہر شخص یہ اپنے دل میں یقین کی جو کیفیت ہوتی ہے، وہ یقین والی کیفیت تک اگر وہ پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تو کیا وہ گناہ کر سکتا ہے؟ یہی تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان میں ہر چیز کا اسے علم ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اب کرو گناہ، مطلب کیا کرو گے؟ کیا آپ جو اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہو، اتنے بڑے بڑے بلنڈر مار رہے ہو، کیا اس کو اس چیز کا علم نہیں ہے؟ کیا اس کی طرف آپ کو پلٹ کر نہیں جاننا جواب دہی کے لیے؟ اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، جو نامہ اعمال ہوگا، انسان جب اس کو پڑھے گا تو کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ اس نے تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز اس کے اندر لکھ دی گئی ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اس کے اندر کور کر دی گئی ہے، چھوٹی سے چھوٹی برائی جو بدی ہم نے کی تھی وہ بھی اس کے اندر کور کر دی گئی ہے، اتنی ڈیٹیل میں وہ نامہ اعمال ہمارا لکھا جا رہا ہے۔ تو پھر ہم کیسے بھولے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے گناہوں کا علم نہیں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کو ایک چیز کا علم ہے، ہمیں بے فکر ہو کے نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے رب ہمارا ہر چیز سے واقف ہے۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اگر تم دو ہو تو تیسرا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ بتائیں، کیا میں شراب کے اڈے پر جاؤں گا تو کیا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ نہیں ہوگا؟ کیا میں اپنے رب کائنات کے سامنے جس نے اس چیز کو حرام کیا ہے میں شراب کو منہ لگا لوں گا؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص وہ جنا کرنے جا رہا ہے، ایک نون محرم کے پاس وہ جنا کرنے جا رہا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے اس کو یہ پتا ہوگا، یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، تو کیا وہ اس کے ساتھ جنا کر لے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا، اگر وہ ایمان والا ہوگا تو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ اگر انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے، یعنی فار ایگزامپل وہ جنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اگر وہ جنا بھی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایمان جو ہے نا اس کے اندر سے نکل جاتا ہے اور اس کے سر کے اوپر گھومنے لگتا ہے، ایمان نکل جاتا ہے اس کے دل سے۔ جب وہ گناہ کر کے فارغ ہو چکا ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر ایمان داخل ہوتا ہے دوبارہ، یعنی گناہوں کی کیفیت میں ایمان والا ہی نہیں ہوتا وہ سب گناہ کی کیفیت میں۔ تو اس چیز کا بس یقین رکھنا ہے ہمیں کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، صرف دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ اگر آپ ایمان والے ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد کے آپ کہ وہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہو، تو سورہ حدید پڑھیے آپ، انشاءاللہ ہمارے چیپٹر میں آئے گی آگے، وہ مطالعہ میں سورہ حدید آئے گی ہمارے سلیبس میں آخر میں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہیں پہنچا ہمیں؟ جب وہ بنی اسرائیل کو لے کر وہ نکلے تھے، سامنے نیل وہ ندی آ گئی تھی، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، اور کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے؟ اے موسیٰ تو نے تو ہمیں مروا دیا، یہ کیا کر دیا؟ پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور آگے سمندر ہے، کیسے پار کریں گے؟ تو کیا موسیٰ علیہ السلام گھبرائیں؟ کیا ان کے ماتھے پہ تھوڑی سی بھی جو سکن ہوتی ہے، جو سکڑن ہوتی ہے وہ پڑی؟ بالکل بھی نہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دے گا، وہ اس کے حکم پہ میں تمہیں یہاں لایا ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تو وہ کیا ایمان کا لیول تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی انہیں راستہ دیا، سمندر کو چیر کر بنی اسرائیل کو نکلوا دیا، اور جب فرعون داخل ہوا تو ان کو وہ غارق کر دیا۔ تو یہ ہوتا ہے، اگر آپ نے یہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ دیکھ رہا ہے، اور وہ میرا دوست ہے، وہ میرا مددگار ہے، تو کیا آپ دنیا میں کسی سے ڈریں گے؟ کیا کوئی خوف ہوگا آپ کو؟ کوئی پاور، کوئی سپر پاور بھی اللہ تعالیٰ سے بڑی ہے؟ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے بڑا ہے؟ کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹالنے والا ہے؟ اگر یہ ایمان ہو جائے انسان کا تو وہ کیا سے کیا کچھ کر جائے گا، وہ پھر ڈرے گا نہیں، اس کے دل سے ڈر نکل جائے گا، کیونکہ وہ کہے گا میرا دوست وہ ہے رب کائنات، اس پوری کائنات کو بنانے والا میرا دوست ہے، وہ میرا مددگار ہے۔ لیکن اس کی مدد ہم کمزور ایمان والوں کے ساتھ لیے اس کی مدد نہیں آتی، ایمان بڑا پختہ چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان وہ کرے۔
کہ ہم اس کو اپنا دوست مانیں، اپنا پست پناہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیچھے کھڑا ہے۔ ذرا سا اگر کوئی آپ کے جو شہر کا ایم ایل اے ہوتا ہے نا، وہ کہہ دیتا ہے نا کہ میرا آدمی ہے، اس کو کوئی چھیڑیے گا نہیں، تو پورے شہر میں نا سینہ چوڑا کر کے گھومتے ہیں، نہ کوئی ہمارا چالان کاٹ سکتا ہے اور نہ کوئی ہم سے زیادہ اینٹ سکتا ہے۔ کیوں؟ ایم ایل اے ایم پی، ارے بات ہے اپنی، اپنے چاچا ہیں، یہ انسان چلتا ہے نا۔ کوئی اگر وقت کا پرائم منسٹر ہی آپ سے آ کے کہہ دے، وقت کا پرائم منسٹر یا وقت کا سی ایم، پرائم منسٹر دور، اگر کوئی سی ایم فار ایگزامپل دلی کا سی ایم آپ سے آگے کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کو کوئی چھیڑیے گا نہیں، تو دلی میں آپ کیسے گھومیں گے؟ بے خوف ہو کر گھومیں گے۔ اب مجھے یہ بتائیں، جو کائنات کا رب ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو پھر ہمارا ایمان وہ کیوں نہیں بڑھ رہا؟ جو دنیا میں ذرا سے لوگوں کے کہنے پہ ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، سینہ چوڑا کر کے ہم گھومتے ہیں، کسی کے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہمارے سامنے، اور کوئی بولتا ہے تو اس کو بڑا خطرناک جواب دیتے ہیں، اس کی بولتی بند کر دیتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہے، وہ ہمارا پشت پناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے تو سامنے چاہے 100 ہو یا 1000 ہو، مجھے ان سے کیسا خوف؟ میں اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہے اس کا پابند رہوں گا، جو حق کی آواز ہے وہ میں بلند کروں گا، چاہے سامنے 1,00,000 ہو جائیں، چاہے 1,00,00,000 ہو جائیں۔ اگر ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے اور دوسری طرف 1,00,00,000 انسانوں کی بات ہے، تو میں 1,00,00,000 انسانوں کی بات اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، ختم، دیٹس اٹ۔ تب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی ہمارے ساتھ۔ تو یہ بات ہے یہاں پر، زمین اور آسمان میں ہر چیز کا اسے علم ہے، ہر ایک چیز کا اسے علم ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اس کو سب معلوم ہے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ نے تھوڑا اس کو اور کھولا کہ ہر چیز کا اس کو علم ہے، اسی آیت کو اور کھولا کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہو جو تم چھپاتے ہو، کس سے چھپاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ سے نہیں، دنیا والوں سے۔ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور کچھ چیزیں تم دنیا داروں سے ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں اپنی امیج مطلب صاف کرنے کے لیے نا، صاف رکھنے کے لیے دنیا والوں کے سامنے بڑے ہی نیک اور متقی اور پرہیزگار بن کر دکھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے یہ آیت کہی ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، یعنی اپنی اصل حقیقت کیا ہو تم، وہ تو تم چھپا رہے ہو دنیا والوں سے، اور جو کچھ تم دکھاتے ہو یعنی تم شو کچھ اور کر رہے ہو لیکن تم اندر سے ہو کچھ اور، دکھا رہے ہو ہم بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں لیکن اندر سے آپ کرتے کچھ اور ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں انسان تجھے، تو ہے کس کھیت کی مولی، میں جانتا ہوں تجھے، تو دکھا کیا رہا ہے اور تو ہے کیا، میں تیرے دلوں کے حال تک جانتا ہوں، تو کون سا کام وہ کس نیت سے کر رہا ہے، یہ تک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے 4245 نمبر پر، جو انسان کیا کرتا ہے کہ وہ تنہائی میں گناہ کر لیتا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے تو بڑا متقی پرہیزگار بن کر رہے گا، اجی ہم تو دین کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، قرآن پر عمل کریں، قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھیں، بڑی لمبی لمبی وہ باتیں پھینکیں گے کہ قرآن ایک انقلابی دعوت ہے، اس کو لے کر اٹھیں، دنیا میں سربلند ہو جاؤ گے۔ لیکن جیسے ہی انہیں تنہائی میں موقع ملتا ہے وہ پھر کیا کرتے ہیں، خود ہی بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حدود کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی لمیٹیشن کیا ہیں، ہم وہ شریعت کے احکام ہم پر کیا کہ آ رہے ہیں، وہ تنہائی میں بھول جاتے ہیں۔ تو اسی پر اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے ابن ماجہ کی 4245 نمبر پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو ضرور پہچان لوں گا، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میں اپنی امت کے ان لوگوں کو ضرور پہچان لوں گا جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں جیسی سفید نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو پہچان لیں گے جو قیامت کے دن پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئیں گے اللہ کے حضور، کیا نیک لوگ ہوں گے وہ، نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے، تو اللہ شان والا ان نیکیوں کو بکھرے ہوئے غبار میں تبدیل کر دے گا۔ یعنی جو پہاڑوں کی برابر نیکیاں لائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ایک جیسے ہوتا ہے نا ہم روئی کو اڑا دیتے ہیں اس کو ہوا میں، جیسے دھول ہوتی ہے وہ اڑ جاتی ہے، ایسی غبار یعنی دھول کی فارم میں اس پہاڑ کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ان کو اڑا دے گا، چکنا چور کر دے گا۔ اور ایک صحابی ہیں جو یہ سن رہے تھے، حضرت شوبان رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوبیاں بیان فرما دیجئے، یعنی ان کو ڈر تھا کہیں ہم ان لوگوں میں داخل نہ ہو جائیں کہ ہم پہاڑوں کے برابر نیکیاں کر کے لے کر جائیں اور اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو اڑا دے، ایسے ہی اڑا دے، ان کو کوئی وزن نہ دے۔ تو ان صحابی نے کہا کہ ان لوگوں کی کچھ خوبیاں بیان مطلب فرما دیجئے تاکہ ہم بچ جائیں۔ تو ان کی
اور ان کی جو خرابیاں ہیں ہمارے لیے واضح کر دیجیے، ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں ان کی خوبیاں اور ان کی خرابیاں ہمیں بتا دیجیے اللہ کے رسول، تاکہ ہم ان میں شامل نہ ہو، مطلب کہ نہ ہو جائیں، اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ کہیں وہ لوگ ہم ہی تو نہیں ہے جن کا آپ مطلب کہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ہی بھائی ہیں، مسلمان ہی ہیں وہ، صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں تمہارے ہی بھائی ہیں اور تمہاری ہی جنس میں سے ہیں، اور رات کی عبادت کا حصہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ یعنی رات کو تہجد گزار بھی ہیں، وہ رات کو تہجد بھی پڑھتے ہیں، جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے، رات کی عبادت کا حصہ بھی حاصل کرتے ہیں، اور جس طرح تم کرتے ہو، جیسے کہ تم عبادت کرتے ہو رات کی، وہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ انہیں جب تنہائی میں اللہ کے حرام کیے ہوئے گناہوں کا موقع ملتا ہے تو ان کو کر بیٹھتے ہیں۔ یہ تھی اصل ریزن نیکیوں کا ویسٹ ہونا۔ جب انہیں تنہائی میں گناہ کرنے کا موقع ملتا تھا تو وہ ان گناہوں کو کر بیٹھتے تھے۔ یعنی تھے تہجد گزار، راتوں کو عبادت کرنے والے، لوگوں کے سامنے دین کی دعوت پیش کرنے والے، دین پر اچھی طرح عمل کرنے والے، دین کے احکام کو پوری طرح فالو کرنے والے، لیکن جب بھی انہیں تنہائی میں گناہ کرنے کا موقع ملتا تو وہ اس گناہ کو کر بیٹھتے تھے۔ یہ تھی اصل بات، کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو سب کا علم ہے۔ جو تنہائی کے گناہ ہیں جو انسان کر بیٹھتا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوگا، انسان کے جو دوسرے نیک اعمال ہیں نا، ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ جو پہاڑوں کے برابر نیکیوں کے انبار لے کر جائے گا، ان سب کو بھی جیسے دھول کے کण ہوتے ہیں ان کی طرح اڑا دے گا آخرت میں۔ اب ہمارے سامنے اڑائے گا ہماری نیکیوں کے انبار۔ کیوں؟ جیسے ہی ہمیں تنہائی کا موقع ملا تو ہم نے گناہ کر دیے۔ اور سچا متقی وہ کون شخص ہوتا ہے، کون سچا پرہیزگار ہے، کون مطلب تقوی والا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ہمیں بتا دیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کتاب کا نام ہے، اس کی حدیث ہے 34,392 نمبر پر۔ اور شعیب آرنوت جو کہ ایک محدث ہے، انہوں نے اس حدیث کو وہ صحیح حسن کہا، یعنی یہ حدیث صحیح ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے عذاب سے سب سے بہتر بچاؤ یہ ہے کہ بندہ تنہائی میں بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ یعنی اگر اللہ کے عذاب سے تمہیں بچنا ہے، اللہ کا عذاب کیا ہے؟ جہنم، جہنم سے تمہیں بچنا ہے، تو سب سے بہترین اپائے انہوں نے جو ہمیں بتایا، جو بہترین اپائے انہوں نے ہمیں بتایا وہ ہے کہ بندہ تنہائی میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، وہ ہے متقی اور پرہیزگار۔ ہم تقوی والا اس کو نہ سمجھ لیں، آپ تقوی والا مجھ کو نہ سمجھ بیٹھے کہ میں بڑا تقوی والا ہوں، یہاں قرآن ایکسپلین کر رہا ہوں، نہیں، مجھ کو نہ سمجھ بیٹھیے گا، یہ غلطی نہیں کرنی ہے آپ کو۔ تقوی والا وہ انسان ہوتا ہے کہ جو تنہائی میں بھی اس کی تنہائی بھی پاک ہوتی ہے، تنہائی بھی جس شخص کی پاک ہو وہ ہے تقوی والا۔ دنیا میں ظاہری شکل آپ کو دکھے گی، داڑھی ٹوپی کرتے پجامے میں اور پجامہ ٹخنوں سے اوپر آپ کو دکھے گا، لیکن ان کے تنہائی میں آپ جا کر دیکھیں، کیا ہماری تو خود مسجد کا کیس ہے کہ جو وقت کا حافظ تھا، جو مؤذن تھا، وہ پڑوس کی لڑکی کو لے کر بھاگا۔ تو کیا تھا یہ گناہ کب کر رہے تھے؟ ہم نے خود دیکھا کہ مسجدوں کے اندر وہ غیر محرم کو بلایا جا رہا ہے، خود ہمارے سامنے کے کیس ہیں۔ تو آپ ان کی ظاہری شکل سے یہ دھوکہ نہ کھائیے گا بڑے متقی پرہیزگار ہیں، حافظ قرآن ہیں، یہ تو قاری ہیں، یہ تو علامہ ہیں، یہ تو اسکالرس ہیں، نہیں۔ آپ متقی تب ہوں گے جب آپ تنہائی میں کتنے متقی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ متقی کون ہے، پرہیزگار ہے کون، اصل پرہیزگار ہے کون، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ اچھا، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 660 نمبر پر، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا 7 لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہیں گے۔ صحیح بخاری میں 660 نمبر پہ وہ حدیث ہے۔ 7 طرح کے لوگ ایسے ہیں جب جو سورج ہے 1.5 میل کے فاصلے پہ ہوگا، اور آخرت میں میدان محشر میں لوگوں کو اتنا پسینہ آ رہا ہوگا کہ وہ جتنے انہوں نے گناہ کیے ہوں گے اس کے حساب سے ان کو پسینہ آ رہا ہوگا، اور کوئی کسی کے اتنے گناہ ہوں گے کہ وہ کسی کے پیروں تک ہوگا، کسی کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کے اوپر تک ہوگا، کسی کے چہرے تک ہوگا وہ پسینہ جو اس کو آ رہا ہوگا، اور کوئی اس پسینے میں اپنے پسینے میں تیر رہا ہوگا، اس کے اتنے گناہ ہوں گے۔ اتنا قریب سورج کو لا دیا جائے گا 1.5 میل کے فاصلے پر، کتنی وہ گرمی ہوگی۔ آج کل تو ہم اندازہ اس چیز کا کر لیتے ہیں کہ دوپہر کو ہم نکلتے ہیں 2:30-3 بجے، اگر میں بائک سے ٹریول بھی کرتا ہوں ہائی وے پر، اتنی تیز
دھوپ پڑتی ہے, جو لو چلتی ہے نا, وہ اتنی تیز فیس پر پڑتی ہے کہ وہ کہ جب تک اگر فیس آپ کور نہیں کریں تو آپ کو برداشت نہیں ہوتی وہ چیز, اتنا تیز سورج پڑتا ہے. تو جب یہ اتنے لاکھوں اربوں میل دور ہے تب وہ اتنی تیز پڑ رہا ہے, جب 1.5 میل کے فاصلے پہ ہوگا تو کیا حال ہوگا انسان کا. اس ٹائم پہ 7 کیٹیگری کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا, اس کیٹیگری پہ ہمیں دھیان دینا ہے. وہ 7 کیٹیگری کون ہیں؟ پہلا ہے انصاف کرنے والا بادشاہ, یعنی جو ایک انصاف کرنے والا حاکم ہے, حکمران ہے, خلیفہ ہے, بادشاہ ہے وقت کا, پر وہ انصاف پسند ہے, وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا, اس کو کوئی ٹینشن کی بات میدان محشر میں نہیں ہوگی, وہ اسپیشل لوگ ہوں گے. دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری, جس نے اپنی زندگی کا بہترین پارٹ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دیا, اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں دیا, اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے میں دیا, وہ شخص رہے گا. تو ابھی یہاں کلاس میں بھی زیادہ تر یوتھ موجود ہیں, تو آپ کے پاس یہ اپورچونیٹی موجود ہے کہ آپ ان اسپیشل لوگوں میں داخل ہو جائیں. یہ جوانی اللہ تعالیٰ کو دے دیں, اس کے دین کے لیے دے دیں, وقف کر دیں. دین کی جو خدمت ہے اس کے لیے اپنی کمر آپ کو وہ کسے رہنا ہے, یہی قرآن کا کی پیغام ہے, فرمان ہے کہ دین کی خدمت کے لیے اپنی کمر وہ کسے رہو. تو بڑا کہ گولڈن اپورچونٹی ہے آپ لوگوں کے پاس کہ آپ اس کیٹیگری میں آ سکتے ہیں, وہ ان اسپیشل لوگوں میں آ سکتے ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہیں گے, کہ اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں, فرمانبرداری میں, اس کے دین کے غلبے میں آپ لگا دیں. تیسرا جو شخص ہے جو کہ جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہے, یعنی اگر وہ جوہر پڑھ کر آئے تو اس کو یہ فکر رہے مجھے عصر میں جانا ہے, اگر عصر پڑھ کر آئے تو مغرب میں جانے کی فکر رہے, مغرب پڑھ کر آئے تو عشاء میں جانے کی فکر اس کو رہے, یعنی اس کا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہے, مسجد میں اٹکا رہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہونا ہے. چوتھا وہ شخص ہے جو دو ایسے شخص ہیں جو اللہ کے لیے آپسی محبت رکھتے ہیں, اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی ہے کہ اللہ کے لیے محبت. یعنی جو دو شخص کوئی دنیا بھی غرض نہیں, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ملتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا. آپ کے دینی بھائی, آپ کی اگر لیڈیز ہیں تو دینی بہنیں, اگر آپ دین کے کام کے لیے اس سے ملنے جا رہے ہیں, کوئی غرض نہیں ہے, اللہ کی محبت کے لیے اس سے ملنے جا رہے ہیں, اپنے دینی بھائیوں میں آپ اٹھ بیٹھ رہے ہیں, آپ نے جو آپ کی دوستی کا کرائٹیریا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے, یہ میرا دینی ساتھی ہے, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان اسپیشل لوگوں میں داخل کرے گا. پانچواں وہ شخص وہ جسے کسی باعزت اور حسین عورت نے برے ارادے سے بلایا لیکن اس نے کہہ دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں, یعنی کسی حسین اور باعزت عورت نے, یعنی کوئی ایسا نہیں, اچھے خاندان کی عورت نے, اچھا مال و دولت اس کا مطلب اس کے پاس ہو, اور اس نے اس کو برے کام کے لیے بلایا تو اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, جیسے یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہہ دیا تھا, تو وہ بھی ان اسپیشل لوگوں میں داخل ہوں گے. اور سیم اس کا اپوزٹ کر لیجئے کہ وہ کوئی مرد ہو, وہ اگر کسی عورت کو بلائے اور عورت اس سے کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں, تو سیم وہی اسپیشل لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو داخل وہ کیا ہے. چھٹا وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنا چھپا کر کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم جب صدقہ کریں تو دائیں ہاتھ سے دیں, بائیں ہاتھ اپنا پیٹ کے پیچھے کر لیں, چھپا لیں اس کو, نہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب آپ صدقہ کریں نا تو آپ کی بیوی کو بھی نہ پتا ہو آپ نے صدقہ کتنا کیا ہے, بیوی ہے تو شوہر کو بھی نہ پتا ہو کہ آپ نے صدقہ کتنا کیا ہے, اتنا چھپا کر صدقہ کرنا ہے آپ کو. تو ان اسپیشل لوگوں میں اگر آپ کو داخل ہونا ہے, صدقہ دکھا کر بھی کر سکتے ہیں, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی ہے, اس میں نیت دیکھی جاتی ہے. یعنی اگر آپ کوئی صدقہ دکھا کر رہے ہیں اس میں آپ کی نیت یہ ہے کہ تاکہ دوسرے لوگ موٹیویٹ ہوں, تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے, اس کو بھی بہترین بتایا ہے. ایک وقت پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد ہے اس میں مال کے لیے اپیل کی, تو وہ کچھ صحابی دوسرے صحابیوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے سب سے آگے آئے, اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر کہا کہ ہم اتنا مال دیں گے اور ہم اتنا اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپریشیٹ کیا, کیونکہ اس میں ان کی نیت تھی کہ دوسرے لوگ ان کو دیکھ کر آگے بڑھیں گے. تو یہ نیت ہے تو بالکل وہ جائز ہے, لیکن جو افضل ترین عمل ہے وہ یہ ہے کہ صدقے کو چھپا کر دیا جائے, اتنا چھپا کر دیا جائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو, تبھی آپ اسپیشل لوگوں میں داخل ہو جائیں گے. اور ساتواں وہ شخص, یعنی اتنی بڑی جو حدیث میں نے آپ کو بتائی وہ اس شخص کے لیے بتائی جو کہ 7ویں نمبر پر آ رہا ہے, جو اس ہماری آیت میں ملے گا. ساتواں وہ شخص
جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ ہے اسپیشل لوگ، جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور بے ساختہ خود بخود اس کی آنکھوں سے آنسو طاری ہو گئے اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ ایک وہ شخص ہے جو تنہائی ملتی ہے تو وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، اس کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ اڑا دے گا، پہاڑوں کے برابر نیکی لے کر جائے گا، اللہ تعالیٰ اڑا دے گا۔ اور یہ دوسرا شخص ہے جس کے لیے میں نے پوری حدیث بتائی ہے کہ جب وہ تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو وہ تنہائی میں روتا ہے، لوگوں کے سامنے نہیں روتا، لوگوں کو مجمع میں رو کر نہیں دکھاتا، دعائیں رو رو کر مانگ کر نہیں دکھاتا، وہ تنہائی میں روتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ لوگوں کو لگتا ہے بڑا سخت دل ہے، اس کو تو کبھی رونا آتا ہی نہیں ہے، لیکن آپ اس کی تنہائی جا کر دیکھیں وہ کتنا روتا ہوگا۔ وہ شخص ہے، وہ ہے اسپیشل لوگ۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ انہی اسپیشل لوگوں میں داخل کرے جو یہ کیٹیگری بتائی گئی ہے۔ تو زمین اور آسمان میں ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اور جو کچھ ہم چھپا رہے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کر رہے ہیں اس کو سب معلوم ہے، اس سے کچھ نہیں بن سکتا، اور وہ تو دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں صرف اس کی ظاہری شکل کو دیکھتا ہے کہ یہ کام ایسے ہوا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ انسان کے اس عمل کے پیچھے کیا ارادہ تھا، کیا اس کی نیت تھی، اور کیا اس کا مقصد تھا۔ جو اس نے کام کیا ہے وہ کس نیت سے اور کیا سمجھتے ہوئے کیا، اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ ہم اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ کام تو ہم کر رہے ہیں، ہماری نیت کہیں ایسی ہو جائے کہ میں اگر دین کا کام بھی کر رہا ہوں تو میں کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، زیرو ہے، ختم، زیرو، اور دکھانے کے لیے کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا میں کس کے لیے کر رہا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جس کے لیے کر رہے ہیں اسے پتا ہونا چاہیے بس۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ یہ دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اگر ہم وہ غور کریں اس بات پر تو ہمیں اس چیز کا خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ انصاف جو ہے نا، جو آخرت میں جواب دہی کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس پلٹنا ہے، وہ صرف آخرت میں ہی ہو سکتا ہے، اور صحیح انصاف اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہی ہو سکتا ہے۔ کیوں ایسا کیوں کہا میں نے؟ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ہم کسی کے جو کام کیا ہے اس نے، اس کی صرف ظاہری شکل کو دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے اس کا کیا نیت اور کیا ارادہ کام کر رہا ہے اس چیز کو ہم دیکھ ہی نہیں رہے ہیں، کیونکہ دنیا میں انصاف وہ پاسبل نہیں ہے۔ اگر یہاں مجرم پکڑا بھی جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کا اثر و رسوخ اتنا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹ جاتا ہے، یا اس کے خلاف پوری وہ گواہی نہیں مل پاتی ہے، ثبوت نہیں مل پاتے ہیں، یا اگر ثبوت وبوت مل جاتے ہیں تو اس کا ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے یہ کام کس نیت یا کس نوعیت سے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کوئی کام ہے کس نے وہ کس مجبوری میں آ کر کیا ہے، یا کیوں اس کی گناہ کی نیت نہیں تھی، تو اس چیز کا بھی خبر ہونی چاہیے نا۔ دنیا کی عدالت بھی اس چیز کا خیال رکھتی ہیں کہ اگر آپ نے کوئی قتل کیا ہے، دیکھیں ایک قتل ہوتا ہے اور ایک ایکسیڈنٹ میں بھی بندہ مارا جاتا ہے، جان تو دونوں میں گئی، ایک ایکسیڈنٹ میں گئی اور ایک جان بوجھ کر قتل میں گئی، لیکن دنیا کی عدالت بھی اس چیز کا خیال رکھتی ہے کہ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس میں اس کی نیت بندے کو مارنے کی نہیں تھی، اس میں اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ مجھے اس بندے کو مارنا ہے، اس میری دشمنی ہے، تو اس کے لیے وہ سزا نہیں ہے ایکسیڈنٹ والے کے لیے۔ لیکن جو قتل کرتا ہے وہ جانتے پوچھتے کرتا ہے، تو اس چیز کا بھی حساب صرف آخرت میں ہی ہونا ہے۔ جو جس نے جو کام کیا ہے، چاہے اچھا ہو یا برا ہو، چاہے دین کا ہو یا کوئی گناہوں کا کام ہو، وہ اس نے کس نیت اور کس ارادے سے کیا ہے، اس نیت اور اس ارادے کا پتہ ہونے کا لحاظ تو دنیا کی عدالتیں بھی رکھتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی رکھے گا، اور وہ آخرت میں ہی پاسبل ہے۔ اس لیے آخرت اس لیے ضروری ہے۔ اور یہ جو آیت ہے نا، اس کا اوپر کی آیت سے بڑا گہرا ریلیشن ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ایک منطقی ربط ہمیں اوپر کی آیت سے ملتا ہے کہ جو اوپر کہا گیا ہے کہ زمین اور آسمان کو ایک تو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور حق کے ساتھ پیدا کرنے کا لازمی تقاضا کیا نکلتا ہے کہ اس کائنات میں صحیح اور پورا انصاف ہو، یہی تو ایک لازمی تقاضا ہے، تبھی تو حق کے ساتھ ہے، یعنی جب کائنات با مقصد ہے تو اس میں انصاف بھی ہونا چاہیے، یہی اس کا تقاضا ہے۔ اور یہ انصاف وہ کب ہو، یہ انصاف تبھی ہو سکتا ہے جب لازمی طور سے انصاف کرنے والا جو اللہ تعالیٰ ہے اس کی نگاہ میں انسان جیسی ذمہ دار جو مخلوق ہے نا، وہ صرف یہ نہ کہ وہ کہے کہ اس کا جو حساب کتاب ہے صرف ایسے نہ ہو کہ اس نے ایک گناہ کیا ہے، اس گناہ کی اتنی سزا یہ ہو گئی، نہیں، اس کی نیت کی جانچ پڑتال ہو، اس کا کیا انٹینشن تھا، جان پوچھ کر کیا، دھوکے سے ہوا، ان سب کی جانچ پڑتال کے بعد وہ چیز کی جائے۔
تبھی تو وہ دیکھا جائے گا کہ اصل ہے کیا۔ تو یہ آیت، اوپر کی آیتیں کس پر چل رہی تھی؟ آخرت کی جواب دہی پہ تھی اوپر کی آیت، اور یہ آیت بھی یہاں پہ آخرت کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ کیا ذکر ہے اس میں آخرت؟ کہیں لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ تو بتا دیتا ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو تم کر رہے ہو نا میرے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپا رہے ہو، اپنی اصل حقیقت کو تو چھپائے بیٹھے ہو، اور جو کچھ تم دکھاتے ہو، جو تم ظاہر کر رہے ہو نا، مجھے پتا ہے کتنے پانی میں ہو، تم ظاہر کچھ اور کر رہے ہو، اپنی اصل حقیقت چھپا رہے ہو لوگوں سے، تو میں لیکن مجھے تو معلوم ہے، اور وہ تو دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ صرف یہی نہیں کہ جو تم عمل کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو یہ عمل اس لیے کیا تھا، اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے، تمہارے دل میں ہے کیا وہ تک اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو یہ آخرت کے اوپر بھی آیت ہے کہ آخرت میں جواب دہی کرنی ہے، اور وہاں پر بڑی خطرناک طریقے سے وہ جواب دہی ہوگی، ہماری نیت کھولی جائے گی، وہ مقدمہ ہوگا، وہ عدالت لگے گی، تو ہمیں اس چیز کی تیاری کرنی چاہیے، اور ہمیں ان اسپیشل لوگوں میں داخل ہونے چاہیے جن اسپیشل لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا جس وقت کوئی سایہ موجود نہیں ہوگا۔ ہم نوجوان ہیں تو ہمارے پاس یہ گولڈن اپورچونٹی ہے کہ اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت میں لگا دیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا دیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہم لگا دیں، ہم اپنی تنہائی پاک کریں، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، ہم کوئی گناہ کے کام نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، نمازیں پابندی سے پڑھیں، تو ہی تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسپیشل لوگوں میں داخل کرے گا، ادروائز کیسے کرے گا؟ نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ جو شخص اگر دنیا میں اللہ اور آخرت کا انکار کر دے، یعنی وہ خدا کو نہ مانے اور مرنے کے بعد کی زندگی کا ہی انکار کر دے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ایک ایسی کائنات میں رہتے ہیں جو حقیقت میں انصاف سے خالی ہے، بلکہ جس میں سرے سے انصاف کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ یعنی جو شخص اللہ اور آخرت کو نہیں مانتا، تو در حقیقت میں وہ پتا کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم ایک ایسی کائنات میں رہنا ہے جس میں کیا ہے کہ وہ کائنات انصاف سے خالی ہے، اس میں حقیقت میں کوئی انصاف ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر اللہ نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، تو اس کائنات میں جو مرضی آئے کر کے چلے جاؤ، تو انصاف سے خالی ہوئی نا۔ میں نے 20 قتل کیے، مرنے کے بعد مجھے کچھ ہونا نہیں ہے، تو انصاف کہاں ہوا 20 لوگوں کے ساتھ؟ ہٹلر کے ساتھ کیا انصاف ہو گیا؟ جو ہٹلر نے وہ جن لوگوں کو مارا تھا ان کے ساتھ کیا انصاف ہو گیا؟ نہیں ہوا نا۔ تو ایک ہمارا جو سینس ہے وہ بھی اس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ایک دنیا ایسی ہو جہاں پورا انصاف ہو، جہاں لوگوں کے اعمال رکھے جائیں، جہاں نیت اور کون سا گناہ وہ کس انٹینشن سے کیا، ان سب کی جانچ پڑتال ہو، اور وہ وہی شخص کر سکتا ہے جو اس کائنات کو بنانے والا ہے، جس کو ہر ایک چیز کا علم ہو، جو دلوں کے حال تک ہمارے جانتا ہو، وہی شخص تو حساب کتاب لے سکتا ہے۔ لیکن جو اللہ اور آخرت کا انکار کر دے، تو وہ تو یہ سمجھتا ہے نا کہ ہم ایک ایسی کائنات میں رہ رہے ہیں جس میں انصاف کبھی ہوگا ہی نہیں، ہم ایک با مقصد کائنات میں نہیں، بے مقصد کائنات میں رہ رہے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں، جس میں کوئی حکمت نہیں۔ تو یہ بڑا بے وقوفی بھرا خیال ہے کہ لوگ اللہ اور آخرت کا انکار کر دیتے ہیں، اور وہ شخص تو بڑا ہی بے شرم ہوگا جو اپنے آپ کو تو بڑا ہی، اگر وہ ترقی پسند کہتا ہے، یا وہ سمجھتا ہے کہ ہم سے زیادہ انٹلیکچوئل کوئی نہیں ہے، اور اس چیز کو مانتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی خدا نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں ہونے والی، اور بلکہ ان لوگوں کو بڑا ہی دقیانوسی کہتے ہیں، روٹھی وادی کہتے ہیں، جو لوگ اس نظریے کو قبول کرتے ہیں کہ اس کائنات کا رب ہے اور یہاں سے جا کر حساب کتاب دینا ہے، ان لوگوں کو بڑا ہی دقیانوسی، ارے کیا یہ لوگ ہیں، بڑے ہی پرانے لوگ ہیں، دقیانوسی لوگ ہیں، اور خود کو بڑا ہی ماڈرن انٹلیکچوئل، ان سے زیادہ عقل والا کوئی نہیں، خود کو یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن در حقیقت میں اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں بے وقوف، جو اس نظریے کو مار رہے ہیں، تو وہ تو بالکل عقل کے مطابق بات کر رہے ہیں کہ بھائی کائنات بالکل بامقصد ہے، اس میں انسان ایک اعلیٰ مخلوق ہے، اس کا کوئی مقصد ہے، اس کو ایسا تو نہیں ہے بنانے والے نے ایسے ہی بنا کر چھوڑ دیا ہے، کسی کھیلنے والے نے دل بہلانے کے لیے ایک کھلنڈرا بنا لیا ہے اور دل بہلنے کے بعد اس کو توڑ پھوڑ دیتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ وہ تو کوئی فضول کام نہیں کرتا، انسان کوئی فضول کام نہیں کرتا، کیا انسان کو دیکھا ہے کوئی بنا مقصد کام کر رہا ہے؟ ہر انسان کے ہر کام کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، بھلے ہی وہ مقصد صحیح ہے غلط ہے اس چیز سے غرض نہیں ہے، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر وہ کھیل رہا ہے تو اس کے پیچھے مقصد ہے کہ میں انٹرٹینمنٹ کے لیے کھیل رہا ہوں، میں اپنا ٹائم پاس کے لیے کھیل رہا ہوں، کچھ
مقصد تو ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے کیا امید کی جا سکتی ہے. تو یہی ہے کہ ہمیں اس آیت پہ غور و فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ہر ایک عمل کا علم ہے، اور جو کچھ ہم چھپا رہے ہیں اپنی اصل حقیقت کو، اس میں یہ لائن بریکٹ میں ایڈ کر لیں، جو کچھ ہم چھپا رہے ہیں لوگوں سے اپنی اصل حقیقت کو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور جو کچھ ہم دکھاتے ہیں، بریکٹ میں کر لیں انڈر لائن، جو لوگوں کو ہم دکھاتے ہیں بڑے ہی نیک اور پاک، اور ہم سے زیادہ پاک لوگ کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اور وہ دلوں کے حال تک جانتا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی. اور اس آیت پہ سورہ حدید میں جو آیت آئے گی انشاءاللہ ہمارے آگے، کہ جہاں تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اس آیت پہ گہرائی سے تفکر کریں، غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات ہمارے لیے بول دی ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اور جس شخص نے اگر یہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا دوست ہے، تو اس کا کیا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ اس کو کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس آیت پہ گہرائی سے غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تنہائیوں کو بھی پاک کر دے. ہماری تنہائی والے جو گناہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور ہماری تنہائی بھی پاک کر دے. اصل یہی ہے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ وہ معاملہ نہ کرے جو ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو نیکیوں کے پہاڑ لے کر جائیں گے، لیکن وہ ایک جو غبار کی طرح اس کی نیکیاں اڑا دی جائیں گی، کیونکہ اس کی تنہائی پاک نہیں تھی. اللہ تعالیٰ ہماری تنہائیوں کو پاک کر دے، ہمیں تنہائی میں اللہ تعالیٰ اپنے سامنے رونے والا بنائے، اور ہمارے جو اب تک گناہ ہوئے ہیں، ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کرے. جزاک اللہ خیر.